رشتہ دل کا ایپیسوڈ نمبر 5۔ حوریہ نے سوئے ہوئے حمد کو اٹھایا اور اسے تیار کر کے اسکول بھیجا، اور پھر کرنل صاحب کو چائے کا کپ پکڑا کر اس نے پوچھا کہ بابا آج ڈنر میں کیا بناؤں؟ جو آپ کا دل کرے بیٹا، میں تو بس کچھ لائٹ سا کھاؤں گا، آج لنچ میں بھی بہت زیادہ کھا لیا۔ میں سوچ رہی تھی آج سیم کا فیوریٹ کچھ بنا لوں، صبح ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا اس نے۔ ہاں بیٹا، میں بھی 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں وہ کچھ چپ چپ سا ہے۔ کچھ بتایا اس نے تمہیں؟ نہیں بابا، میری تو اس سے کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے آفس میں کام کی کچھ ٹینشن ہو۔ حوریہ نے ہچکچاتے ہوئے بولا کہ میں آپ سے بابا کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ کرنل صاحب نے چائے کا کپ میز پہ رکھتے ہوئے کہا۔ بابا ماشاءاللہ سے سیم کی تعلیم بھی مکمل ہو چکی ہے اور جاب بہت اچھی جا رہی ہے، تو میں سوچ رہی تھی کیوں نہ ہم سیم کی شادی کے بارے میں سوچیں۔ بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں خود بھی اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، بس آہل آ جائے پھر اس کی شادی کرتے ہیں۔ بابا آہل پتہ نہیں کب آتے ہیں، تب تک کہیں دیر نہ ہو جائے۔ حوریہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے مناسب لفظوں میں بابا تک اپنا پیغام پہنچائے۔ کیا مطلب بیٹا؟ کیسے دیر؟ آپ صاف صاف بتائیں، کرنل صاحب نے حیرانگی سے کہا۔ بابا وہ میں سوچ رہی تھی کہ ہم سیم کے لیے ماہی کو مانگ لیتے ہیں، لیکن کل خالہ سے میری فون پر بات ہوئی تو انہوں نے باتوں باتوں میں بتایا کہ ماہی کے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ بابا ماہی بہت اچھی لڑکی ہے، مجھے پسند ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم خالہ سے بات کر لیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ بیٹا کیا سیم نے آپ سے کچھ کہا اس بارے میں؟ نہیں بابا، سیم کو تو کچھ پتہ بھی نہیں اس بارے میں، یہ میرا ذاتی خیال ہے۔ بابا میں جانتی ہوں کہ آپ کا جھکاؤ پھپھو کی طرف ہے، اور پہلے میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن میں نے محسوس کیا ہے نینا اور سیم کے خیالات بہت مختلف ہیں اور ان دونوں میں ہم آہنگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور ویسے نینا کو جوائنٹ فیملی بھی اچھی نہیں لگتی، سیم ہم سب سے الگ نہیں رہ پائے گا۔ نینا اور ماہی دونوں ہی گھر کی بچیاں ہیں اور مجھے دونوں ہی بہت عزیز ہیں، لیکن ہمارے گھر میں نینا کو خود کو ایڈجسٹ کرنے میں بہت پرابلم ہوگی۔ نینا کے بہت سارے کزنز ہیں، اس کے چاچو کی فیملی کا مجھے ارادہ لگتا ہے نینا کے لیے، لیکن ماہی کا جوڑ سیم کے علاوہ کوئی کزن نہیں، اور میں نہیں چاہتی اتنی اچھی لڑکی کہیں باہر جائے، پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے۔ حوریہ کی باتیں سن کر کرنل صاحب نے بس سر ہلایا۔ بابا مجھے بس خالہ کی بات سن کر خیال آیا، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ اس گھر میں وہ لڑکی آئے جو اس گھر کو اپنا سمجھ کر جوڑ کر رکھے، باقی فیصلہ تو آپ ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج رات کا کھانا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں بابا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ حوریہ کرنل صاحب کے منہ سے غیر متوقع بات سن کر حیران ہوئی۔ نہیں بیٹا، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے تو مجھے غلط فیصلے سے بچایا ہے، اور کھانا اس لیے نہیں بنانا کیونکہ آج رات کا کھانا ہم سیم کی خالہ کے گھر کھائیں گے۔ آپ بس سیم سے بات کر لیں، پھر ہم آج ہی چلیں گے، کرنل صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو بابا، بہت اچھے ہیں، سیم بس آتا ہی ہوگا، میں اس سے بات کرتی ہوں، پھر مجھے امید ہے کہ اسے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مما ہم چاچی سے ملنے کب جائیں گے؟ اب تو چاچو بھی آ گئے۔ حمد اپنے چھوٹے سے پلاسٹک کے بنے ہوئے گھوڑے پر بیٹھا جھول رہا تھا اور ساتھ ساتھ حوریہ کا دماغ بھی کھا رہا تھا۔ بیٹا ابھی تھوڑی دیر تک چلیں گے۔ ایکچولی اس کے منہ سے نکل گیا تھا کہ وہ اس کی چاچی دیکھنے جا رہے ہیں، اور وہ تب سے اب تک وہ کوئی 20 بار یہ سوال پوچھ چکا تھا۔ حوریہ حمد کو یہ سب بتا کر اب بہت پچھتا رہی تھی۔ مما جلدی چلیں نا، مجھے اپنی چچی دیکھنی ہے۔ حمد اگر اب آپ نے ایک بار بھی کہا تو میں آپ کو ساتھ نہیں لے کے جاؤں گی۔ حوریہ نے دھمکی دی، اور وہ جانتی تھی کہ وہ ضرور کام کرے گی کیونکہ حمد باہر جانے کا یہاں سے کاٹوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں بولوں گا، لیکن آپ مجھے لے کر جانا، میں اپنی چاچی دیکھوں گا۔ ٹھیک ہے، اب چپ کر کے ٹی وی دیکھو۔ تب بھی سیم آیا اور حوریہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، بھابھی حمد کیا کہہ رہا ہے؟ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ سیم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے حمد، ہم اس کی چاچی دیکھنے جا رہے ہیں۔ کیوں، تم خوش نہیں ہو کیا؟ آپ کو اچانک بیٹھے بٹھائے یہ خیال کیسے آ گیا؟ سیم نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ بیٹھے بٹھائے نہیں آیا، کل میری ثریا خالہ سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ماہی کا رشتہ آیا ہے اور بہت جلد وہ اس کی شادی کر دیں گی، تو بس مجھے بھی تبھی خیال آیا کہ سیم تو ماہی سے بھی بڑا ہے اور برسر روزگار ہوتے ہوئے بھی ابھی تک کنوارا گھوم رہا ہے، تو بس میں نے بابا سے کہا مجھے میرے ہینڈسم سے بھائی کے لیے دلہن لانی ہے، بس جلدی سے آپ اس کی کسی بہت اچھی اور پیاری سی لڑکی سے شادی کر دیں۔ اور بابا نے کہا ٹھیک ہے، آج چلتے ہیں سیم کی دلہن دیکھنے۔ بھابھی پلیز یہ سب بہت جلدی ہے، سیم نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔
حوریہ کو اس پر بہت ترس آ رہا تھا، لیکن وہ اسے سچ نہیں بتا رہی تھی کہ ماہی کے گھر ہی جا رہے ہیں، لیکن وہ اس کے منہ سے سچ اگلوانا چاہتی تھی۔ نہیں میرے بھائی، اب ہم مزید نہیں رک سکتے، دیر نہ ہو جائے ورنہ اچھی لڑکیوں کے رشتے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ جو دیر ہونی تھی وہ تو ہو چکی، سیم نے ہارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب اسے ماہی کے رشتے کا پتہ چلا تو وہ کافی چپ ہو گیا۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ابھی بھی تو ہم گھر میں ہی ہیں، اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو تم ہمیں بتا دو، ہم وہاں بات کر لیتے ہیں۔ دیر تو ہو چکی ہے بھابھی، میں جس کو لائک کرتا تھا اس کا رشتہ ہو رہا ہے، سیم نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہوئے کہا۔ تم نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ اگر تم ہمیں پہلے بتاتے تو ہم بات کر لیتے۔ حوریہ نے بھی بہت افسردہ ہونے کی کوشش کی۔ بھابھی میں بھیا کا ویٹ کر رہا تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ خود بابا سے بات کریں اور یہ سب بابا کی تھرو ہی ہو۔ میں جس کو لائک کرتا ہوں اور انہیں دکھ ہو، آپ کو تو پتہ ہے بابا پھپھو کو کتنا چاہتے ہیں اور ان کا ارادہ بھی ادھر ہی تھا۔ بھیا نے جب شادی کی تو بابا کو بہت دکھ ہوا اور میں دوبارہ بابا کو وہ تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ بھابھی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، میں اسے نہیں بدل سکتا، لیکن پلیز اب آپ کہیں مت جائیے، مجھے کچھ وقت چاہیے، میں ابھی یہ سب افورڈ نہیں کر سکتا۔ آپ پلیز بابا کو بھی منع کر دیں، پلیز، مجھے بھی شادی نہیں کرنی۔ اچھا ابھی ہم تمہاری شادی نہیں کرتے، لیکن بات تو کر سکتے ہیں نا، ابھی منگنی کے لیے بات کر لیتے ہیں، پھر بعد میں جب تم سنبھل جاؤ تو شادی کر لیں گے۔ نہیں بھابھی پلیز، ابھی کچھ بھی نہیں، کوئی بات بھی نہیں کرنی، منگنی بھی نہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ثریا خالہ کو منع کر دیتی ہوں کہ ہم آج نہیں آ رہے، اور یہ بھی کہہ دیتی ہوں کہ ماہی کا جو رشتہ آیا ہے اس کے لیے ہاں کر دیں، ہمارا لڑکا تو راضی نہیں ہے۔ بیچاری ماہی اتنی اچھی لڑکی پر تمہیں تو کوئی اور پسند ہے نا؟ حوریہ نے سیم کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے کہا۔ سیم تو اس کے منہ سے ماہی کا لفظ سن کر حیران ہو گیا۔ بھابھی کیا کہا آپ نے؟ ماہی؟ آپ ماہی کی بات کر رہی تھیں؟ آپ ماہی کی طرف جا رہی ہیں؟ سیم نے بے یقینی اور قدرے بے قراری سے پوچھا۔ ہاں جا رہی تھی، لیکن اب نہیں جا رہی، تم نے منع جو کر دیا۔ ذرا مجھے ماہی کا نمبر تو ملا کر دینا، میں اسے بتا دوں کہ ہم نہیں آ رہے۔ بابا کو بھی تو تمہارا فیصلہ سنانا ہے، کتنے خوش تھے وہ، ماہی ان کی بہو بنے گی، لیکن اب خیر تم فکر نہیں کرو، میں سب سنبھال لوں گی۔ نہیں بھابھی، آپ کو کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جائیں۔ پر وہ لڑکی، وہ ماہی ہی ہے وہ لڑکی بھابھی، سیم نے حوریہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور حوریہ کھلکھلا کر ہنسی۔ حوریہ کو ہنستے دیکھ کر سیم کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اتنی دیر سے اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ آپ سب جانتی تھیں پھر بھی مجھے بیوقوف بنایا، اتنی دیر سے مجھے تنگ کر رہی تھیں، بتایا کیوں نہیں مجھے؟ تھوڑی دیر پہلے والی افسردگی بالکل غائب ہو چکی تھی۔ ہاں مجھے سب پتہ تھا، میں بس انتظار کر رہی تھی کہ کب تم اپنے منہ سے آ کر مجھے بتاتے ہو، لیکن تم نے تو کچھ نہ کہنے کی قسم کھا رکھی تھی، اور ماہی نے تو ویسے ہی نہیں بولنا تھا، جو کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا، آخر میرے بھائی کی خوشی کا سوال تھا۔ جب مجھے خالہ سے ماہی کے لیے آنے والے رشتے کا پتہ چلا تو میں نے انہیں لڑکے والوں کو ہاں کہنے سے روک دیا، منع کر دیا، اور بابا سے بات کی اور انہیں ماہی کے لیے راضی کیا۔ حوریہ نے سیم کے بال بگاڑتے ہوئے کہا۔ او بھابھی، یو آر دی گریٹ، یو آر دی بیسٹ بھابھی آف دی ورلڈ۔ بھابھی آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ آئی مین میرے اور ماہی کے بارے میں؟ میں کیا تمہیں اندھی نظر آتی ہوں؟ مجھے سب پتہ ہے اور سب سمجھ بھی آ رہی ہے۔ بھابھی آپ بھی نا، بس کیا میں بس شکل دیکھی تھی اپنی، اتنی سی نکل آئی تھی، کتنے پریشان تھے تم۔ بھابھی مجھے نہیں کرنی شادی، جو ہو گیا ہے میں اسے بدل نہیں سکتا، شکر کرو وقت رہتے مجھے سب پتہ چل گیا، ورنہ تم تو خود کو اور ہم سب کو مائی کی شادی کے لڈو کھلانے والے تھے۔ حوریہ نے سیم کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ تھینکس اگین بھابھی، خالی تھینکس سے کام نہیں چلے گا، مجھے اور میرے بیٹے کو ٹریٹ دینی پڑے گی، بیچارہ کب سے چاچی چاچی کر رہا ہے۔ اچھا میں بابا کو جانے کے لیے کہتی ہوں، اور تمہارا فیوریٹ ڈنر بھی بنا دیا ہے، گرم کر کے کھا لینا۔ اوکے بھابھی۔ حوریہ، حمد اور کرنل صاحب کے جانے کے بعد سیم نے کھانا گرم کیا، تبھی ڈور بیل بجی۔ سیم نے جیسے دروازہ کھولا اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔